بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الخیر اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہی دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ سب دوستوں کو میری طرف سے، ملک ارشد کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، خدا کی قدرت دیکھیے کہ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس طرح کا کبھی واقعہ ہوگا کہ کوئی جج کو تھریٹ کرے گا، بڑے افیسر عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ ہم نے آج تک جو بھی دیکھا ہے یہی دیکھا ہے کہ کوئی صحافی کو بلا لیا، کسی چھوٹے موٹے بندے کو بلا لیا کہ تو ان عدالت میں یہ کر لیا وہ کر لیا۔ لیکن پہلی دفعہ ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 ججوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا کہ ہمیں مختلف محکموں کی طرف سے دباؤ کا شکار ہے، ہمارے رشتہ داروں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو ایون انہوں نے یہ سارا خط جو ہے نا، یہ خط لکھ کے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھیج دیا۔ اب یہاں سے چیف جسٹس آف پاکستان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے تحفظ کرتے اور ایک سو موٹو ایکشن لیتے۔ اس کی میں بتاؤں کہ پہلے بھی چیف جسٹس نے اس طرح کے 100 موٹو ایکشن لیے ہیں، تمام متعلقہ اداروں کو طلب کرتے ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب نے اپنی عافیت یا اپنی عزت اس طرح کی یہی سمجھی کہ یہ معاملہ میں گورنمنٹ آف پاکستان کو بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک خط لکھ کے بھیج دیا کہ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ جناب وزیر اعظم لازمی بات ہے، پابند ہے چیف جسٹس کے حکم کا۔ اس نے جناب جسٹس تصدق حسین، چیف جسٹس اور ریٹائرڈ چیف جسٹس پاکستان سابقہ کی نگرانی میں ایک جوڈیشل قائم کر دیا اور ٹی او آر لکھ کے اس کو بھیج دیے۔ جب اس نے ٹی او آر پڑھے اس کو ساری بات سمجھ آ گئی، جو میں نے پچھلے ویڈیو میں، اس سے پہلے جو ویڈیو جوڈیشل کمیشن بنا رہے تھے نا، اس سلسلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، ابھی پچھلی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک بات بولی تھی، آپ خود امیجن کریں ایک جج جو موجودہ ہائی کورٹ کے جج ہیں، نہ کہ کوئی لوور کورٹ کے ہیں، نہ کوئی سول مجسٹریٹ ہے، نہ کوئی ایڈیشنل ہے، نہ ہائی کورٹ کے 6 جج دباؤ کا شکار ہے، پریشان ہے، تو وہاں پہ کمیشن کی کیا اہمیت ہوگی؟ آپ خود سوچیں کہ وہ اگر حاضر سروت جج پہ جو قوت اثر انداز ہو سکتی ہے، وہ حاضر ریٹائرڈ کمیشن پہ اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس بات کا بہت جلدی تصدق حسین صاحب جیلانی صاحب کو بھی پتہ چل گیا، تو انہوں نے انتہائی اعتراض کر کے کہ آپ کے جو ٹی او آ رہا ہے نا، یہ میرے مزاج کے خلاف ہے، میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ اب وہی گیند دوبارہ گھومتی گھماتی پھر چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں آ گئی ہے، لامحالہ۔ اب انہوں نے اپنے 100 موٹو ایکشن، جس کو انگلش میں 100 موٹو کہتے ہیں، پنجابی میں اردو میں از خود کہتے ہیں، اور آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت ایکشن لے لیا۔ اب تمام لوگوں کی نظریں جو ہے، ابھی میں بات کرتا ہوں، یہ 100 موٹو ایکشن والا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی، میں تمام پڑھے لکھے لوگوں سے، وکلا حضرات سے، بڑے بڑے آئین والے ہیں، کیا یہ کیس جوڈیشل کونسل کا تھا؟ نہیں۔ کیا یہ کیس جوڈیشل کمیشن کا تھا؟ نہیں۔
क्या ये केस सोमोटो एक्शन का था? मैं कहता हूँ उन्होंने तो ले लिया, मैं कहता हूँ 1000% नहीं है। आप कहेंगे यार ये तीनों चीज़ों नहीं है, तो फिर चौथी चीज़ क्या है, इसका हल क्या है? जी, उसका हल मैं बताता हूँ। आप मुझे बताएं कि मेरा एक केस जज साहब की अदालत में चल रहा हो, ठीक है? मैं उसको बाहर से किसी तरीके से थ्रेड करूँ, मैं उसको किसी तरीके से उसके रिश्तेदार पे तशद्दुद करूँ, मैं उस पे मेरा मतलब है कि उसको अपने मतलब का फैसला लिखने पे मजबूर करूँ, तो वो आप मुझे बताइए कि वो जज साहब क्या मेरा केस खत लिख के जुडिशियल काउंसिल को भेजेंगे? क्या मेरा केस जुडिशियल कमीशन में जाएगा? क्या मेरा केस सोमोटो एक्शन के तहत जाएगा? और नहीं भाई, इसके लिए एक सिंपल सिंपल कार्रवाई है। जज साहब एक मुतलका थाने में एक दरख्वास्त जमा करवा दें कि जनाब ये मसूफ मुझे इसका केस मेरी अदालत में चल रहा है, ये अपने मतलब के मुझसे फैसले करवा रहा है। उसी वक्त मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई FIR वगैरह होगी, साफ सामने आ गया, वो अपने प्रूफ रखे, वो अपने 3 माह में सजा हो जाती है। पता नहीं आप कौन सी फिर कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। खैर क्या, हम तो अपना तज्जिया ही पेश कर सकते हैं, ना हमारी को रसाई हाई कोर्ट तक है, ना सुप्रीम कोर्ट तक है। हम तो सिर्फ अपना तज्जिया पेश कर सकते हैं, वो ये हमारा तज्जिया है। खैर सुमोटो एक्शन भी कोई, लेकिन इसमें 2-3 बातें हैं ना कि इसमें तफ्तीश भी ज़रूरी है। वो कहेगा कि आप लाओ जी ये मेरे पास एविडेंस है, वो कहेगा जी ये गलत है, तो उसके लिए एक तफ्तीश भी ज़रूरी है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तफ्तीशी कोर्ट है ही नहीं है, मासवाई वो लोअर कोर्ट के, वो तो एपलेट कोर्ट है। वो तो फिर उनको एक GIT नवाज शरीफ की तरफ बुलानी पड़ेगी कि आप इन तमाम चीज़ों की जो है ना इंक्वायरी करें। वही बात कि बात चलते चलते कहीं तक पहुंच जाएगी। मैं कहता हूं कि खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। चले अब आप गेंद जो है ना काजी साहब की कोर्ट में चले गई है। अब ये काजी साहब का फर्ज है कि वो उस तरह का फैसला ना करें जिस तरह उसने इमरान खान के इलेक्शन से पहले इंतखाबी निशान पे किया था कि आपने इलेक्शन नहीं करवाए, लिहाजा आपको इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया जा सकता। पूरी कौम ने लाइव देखा है, वो पूरी कौम ने लाइव देखा है। बजाय कि वो ये कहते, उन्होंने सारी तनकीद, सारी जिरा PTI के वकील पे की है। आपके कौन कौन था, आपका कौन प्रिजाइडिंग था, आपने किसको कागज। और भाई एक सिंपल वो अकबर एस बाबर आपके पास एक पिटीशन लेके आया था कि ये मैं PTI का रुकन हूँ, ये मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था, इन्होंने मुझे इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। उससे 5 सवाल पूछते, सारा ड्रम करके केस ही खत्म हो जाना था। उसको कहते भाई सबसे पहले तो आप बताओ कहाँ हो PTI के रुकन, वो पुरानी देगा। उसके मुकाबले में उसको नहीं, उन्होंने कहना निकाल दिया है, वो निकाल नोटिफिकेशन एक उनको बता देते, उन्होंने दे देना था, तो केस खत्म। जब वो रुकन ही नहीं है, जब वो PTI की एग्जेक्टिव बॉडी का रुकन ही नहीं है, तो वो कैसे इलेक्शन लड़ सकता है? मेरा ये मिसाल देने का मकसद था कि खुदा के लिए इस केस को उस केस की तरह ना चलाइए। इस केस को एक अदलिया की इज्जत, एक जज की इज्जत, आप माशाल्लाह काफ़ी अग्रेसिव हैं अदलिया की बालादस्ती में, तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपको एक बेहतरीन तरीके से इसको मुनसफाना तरीके से हल करे। अब आप सोचिए कि क्या होगा, खैर वो तो अभी बाद में बताएंगे कि इसका फैसला क्या होना है। फैसला अफसरों के खिलाफ होया तो क्या रद्द अमल होगा, अगर जज के खिलाफ हुआ तो क्या होगा।
بس میری آخر میں یہ بھی درخواست ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججوں نے اس سے پہلے استعفیٰ دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں تو ان دونوں ججوں کا بھی فرض ہے کہ وہ ایک درخواست کے ذریعے سپریم کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کریں کہ جناب اس کیس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی سنا جائے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ججز پہ بھی کافی پریشر تھا اور پریشر کے تحت انہوں نے اپنے استعفے دیے۔ یہ موقع ہے بھائی، یہ موقع ہے اپنے پچھلے گناہ دھونے کا۔ اگر آپ اپنے اس طرح کے پرانے گناہ بھی دھونے چاہتے ہیں، اگر بھٹو کا کیس 40 سے 50 سال بعد چل سکتا ہے تو ریٹائر ہوئے تو بھی 4 5 6 ماہ ہی ہوئے ہیں، تو ان ججوں کو بھی یا تو سو موٹر ایکشن کے تحت چیف جسٹس صاحب اپنی عدالت میں بلا لیں، دوران پروسیڈنگ نوٹس ایشو کریں کہ آپ بھی آ رہے اور آپ بھی اپنا کچا چٹا بنائیں، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں۔ پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ تینوں کیس نہیں بنتے تھے، نہ جوڈیشل کونسل کا بنتا تھا، نہ جوڈیشل کمیشن کا بنتا تھا، اور نہ ہی سو موٹو بنتا تھا۔ یہ سیدھا سیدھا ایف آئی آر ہے۔ ہاں جی، ایف آئی آر میں جو سچا ثابت ہو گیا ٹھیک ہے، ورنہ سزا پکی ہے۔ اس امید کے ساتھ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے، اس ملک کے حکمرانوں کو، فیصلہ کرنے والوں کو، اس ملک کی تقدیر بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے ان کو صحیح راہ دکھائے، اور ہمارے آنے والے پاکستان کا مستقبل بہتر ہو۔ اور آخر میں وہی ایک درخواست ہے، یار دوستو، میں نے یہ چینل اپنے شوق سے شروع کیا ہے، الحمدللہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کوئی پیمنٹ وغیرہ کا۔ ذرا آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کر لیں، شیئر چلے کر دیں تو بہتر، آپ کی مہربانی ہے۔ صرف یہ ہے کہ ذرا بندے کے جتنے اچھا کریڈیبلٹی ہو، وہ اتنا ہی کھل کے بولتا ہے، وہ اتنا ہی اچھی بات کرتا ہے۔ تو میں اس امید کے ساتھ آپ کے دعا کے ساتھ اللہ آپ سے اجازت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر، ہم سب اپنی رحمتیں کرے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہمیں ایک سچا مسلمان اور ایک اچھا پاکستانی بنانے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ حافظ۔